اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ ہیلو من السلام علیکم باجی. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیلو. ہے نا؟ جی جی. الحمدللہ. تو میں کہہ رہی تھی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. دیکھیے میری پیاری ماں اور بہنوں، آج اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے زندگی کے قیمتی لمحات میں سے پھر سے ایک مرتبہ جوڑ کر، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان اور فضل ہے جو ہم پر عنایت کر رہا ہے. ہم تھوڑی دیر کے لیے ہی جمع ہوئے ہیں، مگر اللہ کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، اپنے علم میں اضافہ کرتے ہوئے عمل کی نیت سے. تو اس آج کی آیت میں پرانا درس کو تھوڑا آمختہ دہراتے ہوئے آگے بڑھوں گی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس آیت میں کہ جس کو اللہ حکمت عطا کر دیتا ہے تو سمجھ جاؤ اس کو دنیا کی بہت سی قیمتی چیزیں مل گئی، مگر یہ بات سمجھ میں آتی ہے صرف عقل والوں کو. میری پیاری بہنوں، عقل کی دو قسمیں ہیں، ٹھیک ہے؟ غور سے سنیے. عقل ہر ایک کے پاس ہوتی ہے. ایک دنیاوی عقل ہے، ایک دینی عقل ہے، ٹھیک ہے؟ یہ میں اپنی طرف سے ڈسکرائب کر رہی ہوں، انشاءاللہ اس کو اور اچھے انداز میں بیان کریں گے ہم. بار بار یہ آیتیں آئی ہوئی ہیں. تو دنیاوی عقل دیکھیے ہر کسی کے پاس ہے. دنیا میں ہر بندہ، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو وہ سمجھدار اور عقل مند سمجھتا ہے. مگر یہ جو آیاتوں میں اللہ تعالیٰ خاص کر ذکر فرماتے ہیں نا، وما یذکر الا اولو الالباب، یہاں پر حکمت، دینی عقل کے ساتھ ساتھ حکمت بھی اس میں آ جاتی ہے. دیکھیے، مگر یہ بات نصیحت سمجھ میں نہیں آتی صرف اصحاب عقل کو ہی. یہاں پہ دینی عقل یہ ہے کہ یہ سب کو عام نہیں ہے. یہ بہت آواز آ رہی ہے؟ جی باجی الحمدللہ. یہ بیچ میں کالز آ جاتے جی، میں ایک دوسرا فون نمبر رکھ دینا اس کے لیے. تو دیکھیے یہاں پر خاص دینی عقل اس لیے مراد ہے کہ دنیا میں ہر پیسے والا، ہر آدمی اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھدار سمجھتا ہے، مگر جس کو دینی باتیں، اللہ کی باتیں قدرتی طور پر سمجھ میں آتی ہے نا، وہ اصل میں عقل مند کہلانے کے لائق ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ لفظ استعمال کرنے کے مطلب بھی اللہ کا یہ ہے کہ ہم حکمت سے اگر آری ہے نہیں، ہمارے پاس حکمت نہیں ہے تو ہم بہت سی چیزوں سے کیا بولنا چاہیے، بے پرواہ ہے. ہمارے پاس عقل ہے کے باوجود ہم اس کا صحیح سے استعمال نہیں کر پاتے بہت سی جگہوں پہ. حالانکہ ہم اپنے آپ کو، کوئی بھی بیوقوف تو نہیں بولتا نا، سمجھدار ہی سمجھتا ہے، مگر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو سمجھنے کے لیے عقل کی بہت ضرورت ہے. اور وہ سمجھنے کے لیے عقل جس کے پاس آ جاتی ہے وہ حکمت کو بھی سمجھ لیتا ہے. تو حکمت عام الفاظ میں تو یہ ہے کہ سمجھ بوجھ، عقل مندی کا ثبوت دینا، صحیح فیصلہ کرنا وغیرہ وغیرہ ہے نا. جو چیز جہاں کرنے کی ہے وہیں پہ خرچ کرنا، یہ سب چیزیں آ جاتی ہے. اسی لیے حکمت اب پہلی کیا ہے یہاں پہ؟ پہلے اللہ تعالیٰ ہم کو بول رہے خو انفسکم واہلیکم نارا بھی بولے، تم پہلے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو بچاؤ جہنم کی آگ سے، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. یا آگ سے بچنا ہے، ہم کو فکر ہے جو آگ نظر نہیں آ رہی ہم سب کو، مگر ہم اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہاں پر حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی علم ہم کو عطا کیا ہے اس میں ہم اس کا صحیح استعمال کریں. اور مال مسلسل دیکھ رہے ہیں آپ، کئی آیتوں سے، کئی 2-3 رکوع سے مسلسل اللہ مال خرچ کرنے کے بارے میں ہی تفصیلات ہمیں فراہم کر رہے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کوئی معمولی فریضہ نہیں ہے، یہ انفاق فی سبیل اللہ،
اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت اہم فریضہ ہے. آپ کو یقین ہونا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے ایک دانے کی مثال سے ہمیں مثال دی پچھلی آیتوں میں، کہ ایک دانے کو جب ہم زمین میں بوتے ہیں، ایک دانے سے کئی 700 دانے نکلتے ہیں جس کو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے. ویسے تم ایک پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہارے لیے نیکیوں کا انبار اللہ کے پاس نظر آئے گا. تو اس طرح الگ الگ مثالیں دے کر یہاں حکمت بیچ میں لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اندھے بن کر جو بولے بغیر سوچے سمجھے اللہ کی راہ میں بھی خرچ مت کرو، بلکہ سمجھداری سے دیکھو کس کے لیے کیا مناسب ہے، ہم کیا کر سکتے. ہم اپنے مہینے کا سودا جس طرح ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اسی طرح ہم ہر مہینہ یہ سوچے کہ ہم نے اس مہینے میں اللہ کی راہ میں کیا خرچ کیا، ہم نے کس کی مدد کی. اور اس میں نا ماں باپ کو خرچ کرنا بھی آ جاتا، رشتہ داروں پہ خرچ کرنا بھی آ جاتا، ضرورت مندوں پر خرچ کرنا بھی آ جاتا، جہاد فی سبیل اللہ میں خرچ کرنا بھی آ جاتا. تو یہ سب سمجھنے کے لیے ہمیں حکمت کی ضرورت ہے. اور ہم نے سیکھا کہ حکمت کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے. حکمت میں نے مختصر 5 چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے آپ سے بتایا کہ حکمت یہ ہے جو چیز جہاں استعمال ہونی ہے وہیں پہ استعمال کریں. تو پہلی چیز حکمت کی استعمال کرنے کی کیا ہے معلوم؟ عقل ہے باجی. ہاں عقل ہے، بولی نا فرسٹ میں ہی عقل اور سمجھ بوجھ، اور صرف اس میں غور و فکر، سب چیزوں میں عقل حکمت آتی. مگر حکمت باتوں میں بھی ہوتی ہے، معلوم نا، کب کون سی بات کرنا. جیسا کہ میں نے مثال دی، میت پہ گئے تو ہم جوکس نہیں سناتے، اور کہیں خوشی کے موقع پہ گئے تو ہم غم کے شعر نہیں پڑھتے. یہ حکمت ہے کہ جس موقع پر جس موقع اور محل مانے جگہ کے اعتبار سے ہم بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ باتوں میں حکمت ہو گئی. کاموں میں حکمت کیا ہے؟ مثلا ہم باورچی خانے کو زیادہ دور نہیں جائیں گے، باورچی خانے میں جائیے، جہاں جو چیزیں رکھی ہوتی ہیں، جس کا جیسا استعمال ہے، نمک کھانے میں جتنا ڈالنا ہے اتنا ہی ڈالتے ہیں نا. اگر ہم جتنا ڈالنا ہے اس سے بڑھ کے ڈال دے یا بالکل کم ڈال دے تو مزہ دے گا نہیں. ایک آدھ بار غلطی ہو گئی نو پرابلم، چلے گا. مگر بار بار اگر آپ وہی غلطیاں کرتے گئے، تیل ڈالنے کی جگہ آپ دوسری چیز ڈال دیے، مرچی کم ڈالنے کی جگہ زیادہ ڈال دیے، تو یہ حکمت سے آپ ہٹ گئے. بلے جیسا آپ برتن دھو رہے ہیں، ایک جلدی ایسا دھو رہے بے سلیقے سے کہ برتن ٹوٹ جا رہے ہیں. اس کا مطلب برتن کچے نہیں ہے، بلکہ آپ کے اندر عقل کچی ہے. آپ کو جس لحاظ سے دھونا چاہیے، جس وقت جو کام کر رہے ہیں پوری کانسنٹریٹ کے ساتھ وہ کام کرنا ہی حکمت ہے. ٹھیک ہے، یہ ایک ہو گیا. پھر کاموں میں حکمت میں بول رہی تھی، جیسا اپنے کپڑے سی رہے، ہمارا میجرمنٹ لے کے سیئیں گے یا ہمارے بچوں کا میجرمنٹ لے کے سیئیں گے، یہ کام میں حکمت ہو گئی. کپڑے جمانے کی باری ہے، گھر صاف کرنے کی باری ہے، جو چیز جہاں رکھنی ہے وہیں رکھیں گے تو وہ سوٹ کرے گی نا، اس کے ہٹانے سے یہ حکمت ختم ہو جاتی ہے. پھر اسی طرح عمل میں حکمت کیا بولی میں، جو چیز جہاں پہ رکھنے کی ہے وہیں پہ رکھنا. مگر جیسا کہ آپ قرآن کا لے لیجئے، ایک مثال قرآن کی لیتے ہیں. قرآن کی حکمت، ادب اور احترام اتنا اچھا کرتے مسلمان گھرانوں میں کہ اس کو پوچھ کے باچ کے ایسے مخمل کے غلاف میں چڑھا کر اوپر جگہ پہ رکھتے. ٹھیک ہے آپ رکھیے، مگر روز نکالیے. آپ نہیں نکالے جیسا اس کو سجا کے اوپر رکھنے کی چیز ہے، بس کسی بچے کا بھی ہاتھ میں جانا وہاں بھلے تھا، یہ حکمت نہیں ہے میری بہنوں. حکمت یہ ہے اس کو رکھیے حفاظت سے، اوپر جگہ پہ رکھیے، کہیں پہ بے احترام نہ ہو اس کا، ٹھیک ہے، مگر اس کو پڑھنا یہ بھی زیادہ ضروری ہے. اصل حکمت یہی ہے، سب میں بڑی حکمت یہی ہے کہ اس کو پڑھیں، غور فکر کریں، اس کو سمجھیں، پھر نامعلوم ہو تو معلوم کرنے کی کوشش کریں جاننے والوں سے، پھر آخری میں اس پر عمل کریں. پھر اس کے بعد سٹیپ آتا دوسروں کو بولنے کا. مگر ہم کیا کرتے ہیں، ایک بات معلوم بھی، ہم عمل کرنا تو چھوڑو، 10 بار لوگوں کو بولنے باہر نکل جاتے. ہم عمل پہلے کریں، ایک لائن سے کام ہونا ہے ہم آپ کو. اور جس طرح قرآن کہتا ہے کہ جن چیزوں کو کرنا چاہیے وہ کریں، جن چیزوں کو چھوڑنا چاہیے وہ چھوڑیں، یہ حکمت ہے. اور آپ کو پتا ہے ہم کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہمیں کیا کیا کرنا ہے. وہی چیزوں کا ہم کو حکم دیا، اور جن چیزوں سے ہمیں رکنا ہے، جو چیزیں ہمارے لیے نقصان دہ ہے، اس سے اللہ نے ہمیں روکا.
یہ بات اگر ہم سمجھ جائیں تو انشاءاللہ دور نہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی غور و فکر کرنے لگیں گے اور اس کو صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے عمل کرنے لگیں گے. ٹھیک ہے, اب یہ بات ہو گئی. اب اس کے علاوہ حکمت زندگی کے تمام احوال مانے موقعوں پر بھی ہوتی ہے, حتیٰ کہ چلنے میں بھی حکمت ہے. معلوم آپ کو پوری روڈ ہماری ہے بلکہ 20 روڈ سے چلنے سے منع کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. عورتوں کو تو جب پردے کا حکم نازل ہوا, عورتیں روڈ پہ دیواریں جو ہوتی تھی گھروں کی اس سے چپک کے چلنے لگے. معلوم پوری روڈ چھوڑ دے کے برخوں کو ایسا برخ اپنے دوپٹے اپنے چادریں ایسا لٹکا لیے جیسا کہ گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں, پھٹ جاتے کیا. آج کل ہم پوری روڈ ہماری فٹ پاتھ چھوڑ کے بیچ میں سے جدھر سے چاہے چلنے کے واسطے جاتے. ارے مسلمان کیا ہے, مسلمان کی چال سے, مسلمان کی بات سے, مسلمان کے ہر طور طریقے سے اسلام ظاہر ہونا میری بہنوں, کیونکہ اسلام ہمیں رہنمائی کرتا ہے. اسلام ہمیں کسی بھی معاملے سے پوشیدہ نہیں رکھا, چھپا کے نہیں رکھا. ہر روڈ پہ چلنا کیسا ہے, راستے میں تکلیف دہ چیز آئے تو ہٹانا نیکی ہے. ویسے کون سی چیز پکڑنا ہمارے لیے جائز ہے, کون سی نہیں پکڑنا ہمارے لیے جائز ہے. ہم قدم بھی دیکھ کے رکھتے ہیں نا, اگر گوبر ہے اس میں پیر رکھتے ہیں ہم نہیں رکھتے نا. تو یہ تمام عقل مندی کی نشانی. ٹھیک ہے, کسی کا مائک کھل گیا شاید, ذرا بند کر دیں پلیز. زندگی کے ہمیشہ کیا کروں میں بات لیا کلی میں اپنے کو یاد نہیں آیا. تبسم قاضی کا مائک کھلا ہوا ہے, مت آپ بند کر دو. آپ تحسین قاضی, سوری تحسین قاضی جی نے تو بازی کیا نام ہے اپنے حارثہ, ان کا مائک بند. ہاں ہو گیا, ٹھیک ہے. تو میں بول رہی تھی گویا زندگی کے تمام احوال اور مواقع پر حکمت ہوتی ہے, حتیٰ کہ چلنے میں بھی اور کسی چیز کو پکڑنے میں بھی. ہمیشہ ہمیں سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہے, یہی ایک عقل مند کی نشانی ہے. اور عقل مند کون سا عقل مند؟ دین کے اعتبار سے. اس کے بعد ہم نے اس کو حاصل کرنے کے لیے بتایا حکمت اور دانائی ایک ہی معنی ہے. کیسے ملتی ہے معلوم؟ اخلاص سے حاصل ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پہلی چیز اخلاص, جس کی نیت خالص ہوتی ہے, چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی وہ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے, یہ اخلاص ہے. ٹھیک ہے, میں صرف مختصر 5 چیزیں بتا کے آگے بڑھوں گی. حکمت اور دانائی پہلی اخلاص سے حاصل ہوتی ہے. اخلاص کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی, دینی عمل, صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کرنا. ٹھیک ہے, دینی اور دنیاوی عمل بھی. میں بولی نا, دنیا میں ہم علم حاصل کرتے, دنیاوی علم اس نیت سے حاصل کریں کہ اس سے ہم دین کا بھی فائدہ اٹھائیں گے, اس سے بھی ہم ڈاکٹر بن رہے ہیں آپ دنیا کے لیے, مگر آپ کی نیت ہو کہ میں اس سے ایمانداری سے یہ پیشے کا میں استعمال کروں گا, تو آپ کی دنیا بھی سدھر گئی بلے انسان. کیونکہ اخلاص ہمارے ہر معاملے میں ہونا, اخلاص عمل کی قبولیت کے لیے شرط ہے. ٹھیک ہے, کسی بھی عمل کی قبول ہونے کے لیے پہلی چیز اخلاص ہے, دوسری چیز سنت رسول ہے. یہ یاد رکھیے, میں بار بار بولتی ہوں, کسی بھی عمل کو قبول کرنے کے لیے پہلی چیز اخلاص ہوتی ہے. اخلاص یعنی اللہ کی رضا کے لیے وہ عمل کرنا, اور دوسری چیز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کرنا. اگر اخلاص ہے سنت نہیں ہے تب بھی وہ عمل قبول نہیں, اور سنت رسول ہے مگر اخلاص نہیں ہے تب بھی وہ عمل قابل قبول نہیں. تو ٹھیک ہے, اخلاص ایک ایسی نعمت ہے جس کو نصیب ہو جائے دنیا کی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ اس کے دامن میں جمع کر دیتا ہے. اسی لیے سورہ اخلاص ایک قرآن میں سورہ آیا ہے جس میں اللہ کی پاکیزگی بیان کی گئی ہے, اللہ کی اکتائی بیان کی گئی, اللہ کی ذات بیان کی گئی ہے. اسی لیے اس سورہ کا نام اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاخلاص رکھا. ٹھیک ہے, اس کے بعد دیکھیے, یہ بہت بڑی نعمت ہے, ہمیں اس کے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اخلاص نیت عطا فرما. اور جو مخلص ہو جاتا ہے پھر اس کے
लिए तो बहुत ज्यादा नेमतें हैं, ठीक है। दूसरी चीज, दूसरा तरीका हिकमत और दानाई हासिल करने का मैंने ये कहा था कि हसन बसरी रजी रहमतुल्लाह अलैह कहा करते थे, जो जवानी में अपनी इबादतों को खूबसूरत बना ले, अल्हम्दुलिल्लाह सब अपनी अपनी जो भी अब उम्र में है उसको अल्हम्दुलिल्लाह टीन एज से बढ़ गए तो जवानी शुरू हो गई समझो, तो वो अपनी इबादतों को खूबसूरत बना ले तो अल्लाह ताला उसकी जिंदगी के आखिरी लम्हे तक उसको हिकमत और दानाई से लबरेज रखते हैं, यानी माला माल रखते हैं। कैसा? अपनी इबादतों को खूबसूरत बनाना। ज्यादा लंबी इबादतें नहीं कर रहे हैं आप, ज्यादा लंबी नमाज नहीं पढ़ रही, मुख्तसर ही पढ़ रही, मगर उसको मुजय्यन करे, सजाए। किस तरह? खुशू, डर अल्लाह का, खुजू खूबसूरती, यानी जिस तरह रुकू करना है पूरे पार्ट्स बराबर वैसे ही, इधर उधर नहीं देखना, हाथ कैसा रख रहे हैं, पैर कैसा रख रहे हैं, हमारी माइंड किधर है। ये जो वक्त हम नमाज में होते हैं तब हमें दुनिया और वमा फीहा से गाफिल हो जाना चाहिए, यानी दुनिया में क्या हो रहा, मेरे घर में क्या हो रहा, मेरे कमरे में क्या हो रहा भी हम भूल जाना। जैसा कि वो साहबी हजरत अली का वाकया है ना, उनको तीर चुभ जाता, खाली तौर पर निकालने गए तो नहीं निकल रहा था, मगर उन्होंने बोलते नहीं ऐसा नहीं निकल सकता, मेरे को तकलीफ बर्दाश्त नहीं हो रही, मैं नमाज पढ़ता हूँ, जब आप लोग निकाल लीजिए भले। उन्होंने जैसे ही नफिल नमाज पढ़ने खड़े हो जाते, पूरा खुशो खुजू अल्लाह की तरफ हो जाता उनका, तीर कब निकाल लेते उनको पता भी नहीं चलता। ऐसी हमारे असलाफ की नमाजें होती थी। जरा रुक जाएं, सोचे क्या हमारी नमाजें ऐसी हैं? नहीं है। कब आएंगी? ये पढ़ते जाओ, कभी ना कभी आएंगी ना। अरे 1 महीना अटेंड करे क्लासेस, 1 साल अटेंड करे, कुछ भी फर्क नहीं है। अरे हमें जिंदगी अटेंड करना है। जिंदगी में जिस तरह हमारे लिए सांस लेना जरूरी है, खाना पीना जरूरी है, उसी तरह ये कुरान भी जरूरी है। हम वक्त नहीं निकालते। वक्त ऐसा कीमती हो गया, जो वक्त अल्लाह ने हमको दिया है हम उसके लिए वक्त नहीं निकाल रहे। कितनी शर्म की बात है ना। ये बहाना वो बहाना, तकलीफ होती। कोई आपके लिए अपना वक्त निकाल रहा कि उसकी नीयत ये है कि आपको कुछ सिखाए, आपसे कुछ सीखे। सिखाना बड़ी बात नहीं है, आप जो सवालात करते उससे हम सीखते, हमारे जवाब देना है बल्कि हम पढ़ते। हमारे क्लासेस तो बगैर किसी सवाल के ऐसी आसानी से गुजर जाती, 100 में से 100 मार्क्स आते हमारे। हम कुछ अहमियत ही नहीं दे रहे, हम सवाल नहीं करते, हम अपनी जिंदगियों को अहमियत दे रहे हैं कि अल्लाह जो हम सबसे बड़ा है उसके लिए वक्त निकालने में हमको मजबूरियां आ रही है। 1/2 घंटा नहीं निकाल सकते हम। नाजरा की क्लास में क्या बोलूं, अफसोस से मैं आज तकलीफ होकर मैं बोल रही हूँ, माफी चाहती हूँ अगर आप लोगों को बुरा लग रहा है। क्यों बनाए? औरतों को घर में अकेले पढ़ने का मौका नहीं मिलता। एक क्लास रखेंगे हम ताकि वो औरतें आके एक रुकू सही, ज्यादा नहीं पढ़े तो जल्दी जल्दी बहुत पढ़ लेते बोल रहे, ना तो पढ़ते ही नहीं, क्लास टाइम ही नहीं मिल रहा बोल रहे। क्यों रखे वक्त? नाज़िरा क्लास देख के कुरान पढ़ना है, दूसरे पढ़ रहे तो सुनना है। क्या 45 मिनट्स आप दिन में नहीं निकाल सकते अल्लाह की खातिर? सबको काम है भाई, सबको वक्त, जिंदगी है, बच्चे है, मसरूफियात है। फिर आप अपने जिंदगी को ऐसा मेंटेन करिए, ऐसा सिलेबस बनाइए, ऐसा मैनेजमेंट रखिए कि हम पूरे, और आपको सब में बड़ी राज की बात बताऊं, अगर आप इसके लिए वक्त निकालेंगे, इसकी रहमत और बरकत से आपके दूसरे कामों में आसानी होती। मैं बोली ना, छोटी सी छोटी चीज, आपको अच्छी चीज मिल गई उस दिन, ये किसकी बरकत से? आपने अल्लाह के लिए वक्त निकाला। इसलिए मैं अल्लाह का कुरान पढ़ी, कलाम पढ़ी, मेरे लिए ये काम में बेहतरी हुई। मेरा ये काम बगैर किसी रुकावट के हो गया, खाना अच्छा बन गया, तर सालन की तारीफ की गई, मेरे बच्चे आज गुमराही से बच गए। ऐसा सोचना है, अल्लाह मैं वक्त तेरे लिए जरूर निकाल रही हूँ, मेरे बाकी तो दूसरे काम है ना, उसमें तू अपनी निगरानी रख। मेरे बच्चों के सामने मैं नहीं हूं, वो स्कूल गए हुए हैं, उनके ऊपर तू अपनी निगरानी रख। तू हर वक्त तू देखने वाला है, तू निगरानी करने वाला है। तुझे नींद नहीं आती, तुझे ऊँघ नहीं आती,
میں تیرے لیے وقت نکالوں گی، حالانکہ وہ ہمارے لیے ہی ہے، مگر میں تیری نگرانی میں تیری پناہ میں آ رہی ہوں اللہ، تو میرے باقی کاموں میں تو مدد فرما، میرے شوہر کی کمائی میں برکت عطا فرما، ان کے جانے سے لے کے آنے تک ان کی اپنے رحمت میں شامل رکھ، ان کو کسی بھی حادثے سے بچا، میرے بچوں کو کسی حادثے سے بچا، دنیا کے فتنوں سے بچا۔ ایسی فکر نہیں ہونا ہمارے کو، کب تک ہم غفلت میں زندگی گزاریں گے؟ معافی چاہتی ہوں، افسوس ہو رہا، میں ذرا سخت لہجے میں کہہ رہی ہوں، مگر میرے کو بہت افسوس ہو رہا ہے اس بات سے کہ ناظرہ کلاسز میں جب ہم وقت نکال رہے ہیں 4 سے 6 لوگ آ رہے ہیں، کبھی تو 2 سے 3 آ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کی مصروفیت بیکار نہیں ہے، میں مانتی ہوں، مگر اس میں سے تھوڑا وقت نہیں نکال سکتے آپ؟ ایمرجنسی سمجھیے اس کو، ایمرجنسی میں کہیں بھی وقت نکلتا نا، شادی سے واپس آ جاتے ہیں ہم، ایمرجنسی ہے بولے تو۔ یہ وقت کی کمی، ہماری عبادتیں خوبصورت نہیں ہو رہی، ہم معافیاں مانگ رہے ہیں، کتنے بار ہم سید الاستغفار پڑھ رہے ہیں، مگر چھوڑنا نہیں ہے۔ کسی نہ کسی دن اللہ ہماری توبہ قبول کرے گا، ہمارے وقت میں ہمیں برکت دے گا انشاءاللہ۔ تو ہماری دوسرا حکمت اور دانائی قبول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی عبادتوں کو خوبصورت بنانا ہے، خشوع و خضوع سے مزین کرنا ہے، اور وہ تو پتا ہے اخلاص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جو بھی پڑھے، منیمم نماز میں کیا پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ بھی سیکھنا، یہ آپ کی اور میری ذمہ داری ہے۔ التحیات کا ترجمہ مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کس کو آتا ہے؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ پورا التحیات تشہد کا ترجمہ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولیے کس کو آتا ہے؟ پڑھ رہے ہم، کیا معنی ہے اس کے؟ سبحان ربی العظیم کے کیا معنی ہے؟ سبحان ربی العالی کے کیا معنی ہے؟ الحمدللہ سورہ فاتحہ کے معنی تو سیکھ گئے ہوں گے، مگر یہ چھوٹی چھوٹی باتیں میں بتا رہی ہوں، اس کے معنی کس کو معلوم ہے؟ جب اخلاص آئے گا تو اس کے معنی پہ ہم غور کرتے ہوئے پڑھیں گے۔ واقع سر ہمارا سجدے میں جا رہا تو واقع سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تو سب میں بلند ہے، ہم بیکار ناچیز ہے، بلکہ ہمارا فیلنگ آئیں گی، وہ عبادت خشوع و خضوع والی ہوگی۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں۔ تیسرا طریقہ حکمت اور دانائی کو حاصل کرنے کا میری بہنوں، یہ ہے فخر چھوڑ دے، گھمنڈ، غرور، ہمیشہ اس سے دور رہے۔ کیا ان کے پاس تھوڑا علم آ گیا، انہوں آج ہم کو ایسا بول رہے ہیں؟ مت سوچئے ماں اللہ مجھے غارت کر دے اگر میرے علم میں میرے کو غرور آیا تو، اللہ مجھے ختم کر دے اس کے بعد، مگر میں ہمدردی محبت میں بول رہی ہوں آپ لوگ، اللہ مجھے ریاکاری سے بچائے۔ آپ لوگ، میں کیوں بول رہی معلوم، آپ لوگ بھی میرے کو متوجہ کرانا، آپ لوگ میرے کو کوئی ہوم ورک دینا، کوئی سوال ایسا کرنا جس کی میں کو علم نہیں ہے تو میں پڑھ کے معلوم کر کے جواب دوں۔ غرور کبھی نہیں آنا، کبھی نہیں آنا۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جو دنیا میں غرور کرتا ہے آخرت میں اس کو چونٹیوں کی شکل میں اٹھائے گا۔ دنیا میں بڑا بنتا تھا نا تو سب میں چھوٹی مخلوق چونٹیاں بنا کر اٹھائے گا۔ کیوں؟ اب تو یہی اس کے لائق ہے۔ غرور اللہ کو جائز ہے، اللہ کو زیبا دیتا ہے، اللہ کا حق ہے۔ غرور میری چادر ہے، جو اس کو چھینے گا میں اس کو نہیں چھوڑوں گا، بولے اللہ تعالیٰ۔ غرور صرف علم پہ نہیں آتا، مال پہ بھی آتا، گھر پہ بھی آتا۔ میرا ذاتی گھر ہے، میری ذاتی گاڑی ہے، میرے پاس اتنا علم ہے، میں یہ ڈگری حاصل کری، میرے پاس سونا اتنا ہے، میرے پاس جائیداد ہے، میرے پاس وقت ہے، میرے پاس فلاں ہے، کسی میں بھی نہیں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی کو نہیں دے کر آزماتا ہے، تو کسی بھی چیز میں غرور نہیں رہنا۔ کیسے ہوگا جی؟ انسان غرور آیا تو سمجھو فرعونیت آ گئی ہمارے اندر۔ فرعون کو اپنے حکومت پہ ہی غرور تھا نا، تبھی وہ اپنے آپ کو رب العالیٰ کہتا تھا نا، تو کیسے انسان کے اندر یہ غروریت کیسے آئے گی؟ غرور اور تکبر کو کسی بھی معاملے میں آنے نہ دے، چاہے وہ مال سے ہو، وقت سے ہو، علم سے ہو، ہنر سے ہو، یا کسی اور چیز سے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جتنی انسانیت پیدا کی سب کے اندر حکمت رکھی ہے، اگر حکمت اس کے اندر، اس حکمت کو نا اس کے فرشتے کے ہاتھ میں رکھی ہے، ٹھیک ہے، حکمت کو اس کے فرشتے کے ہاتھ میں رکھی ہے، اگر وہ تواضع اور انکساری
یعنی عاجزی اور ہمدردی اور محبت سے زندگی گزارتا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ اس کی حکمت کو بلند کر دو. میں پھر سے پڑھتی ہوں حدیث، آپ شاید نہیں سمجھے ہوں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درود پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے جتنی انسانیت پیدا کی ہے، یہ صحیح جامع کی روایت ہے، ٹھیک ہے، انسانیت پیدا کی ہے، سب کے اندر حکمت رکھی ہے. کس کے پاس؟ اس کے فرشتے کے ہاتھ میں رکھی ہے حکمت. اگر وہ انسان تواضع یعنی انکساری، نرم مزاجی کے ساتھ، ہمدردی اور عاجزی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کی حکمت کو بلند کر دو، یعنی بڑھا دو، یعنی اس کو حکمت عطا کرو. اس کے برخلاف جب کسی انسان کے اندر غرور اور تکبر آ جاتا ہے، بڑائی آ جاتی ہے، فخر اور گھمنڈ آ جاتا ہے تو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کی حکمت کو توڑ دو، پھینک دو. نتیجتاً وہ سمجھتا ہے میں تو بڑی بات کر رہا ہوں، مگر دنیا والے اس کو احمق مانے بے وقوف سمجھتے ہیں. یہ صحیح جامع کی حدیث ہے، پوری حدیث میں نے پڑھ دی. دیکھ رہے نا، جس کی زندگی میں ہمدردی، محبت، انکساری، عاجزی رہے گی وہ کمزور نہیں ہے اللہ کی نظر میں، بلکہ اللہ اس کو حکمت اور دانائی دے رہے ہیں، سمجھو. اور جو غرور کرتا، گھمنڈ کرتا، تکبر کرتا، وہ دنیا کی نظر میں بھی اور اللہ کی نظر میں بھی بے وقوف ہے، احمق ہے. اللہ ہمیں اس حدیث پر سمجھ کر اس میں جس چیز کو ہمارے لیے عطا کرنا ہے حکمت اور دانائی عطا کر دے. ٹھیک ہے. چوتھا طریقہ حکمت اور دانائی حاصل کرنے کا یہ ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے، جب تم کسی ایسے انسان کو دیکھو جو زیادہ خاموش رہنا پسند کرتا ہے اور لوگوں سے اس لیے دور رہتا ہے تاکہ میں کسی فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں، یعنی کسی کو یہ نہیں سمجھنا کہ ارے نا تو خاموش اماں بہت غرور ہے، ایسا آدمی کو مت بولو، بلکہ نمازوں کی پابندی کر رہا، وقت پہ بات کرتا، صرف جو بات کرنا ہے ضروری وہی کرتا، خالی بیکار محفلوں میں آ کے نہیں بیٹھتا وغیرہ، ایسا نہیں کرتا، یعنی لغویات سے، بیکار باتوں اور بیکار کاموں میں نہیں جاتا، تو تم اس کو قریب ہو جاؤ، تم اس کے قریب ہو جاؤ. کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنا دوست بنا لو، اس کی عادتوں پر غور و فکر کرو، کیونکہ جب وہ منہ کھولے گا تو بس حکمت ہی بولے گا، یعنی جو بھی بات کرے گا وہ ہمارے لیے حکمت اور نصیحت ہوگی. ایسے لوگوں کو اپنا دوست بنا لو. آپ کو پتا ہے دنیا میں بہترین دوست، دینی دوست ملنا ایک بہت بڑی نعمت ہے. ان کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھنے کی کوشش کرنا، ان سے ناراض نہیں ہونا، ان کی غلطیوں کو معاف کر دینا، تاکہ ہم ویسے لوگوں کے ساتھ رہ کر خود بھی نیک بن جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ساتھی نصیب فرمائے جو ہم جیسے نکمے اور عبادت میں پست لوگوں کو دین کی راہ پر ڈال دے، انشاءاللہ، آمین. ٹھیک ہے. اللہ کی رضا تلاش کرنے والے بنائے، کیونکہ جس کے ساتھی اچھے ہیں اس سے بڑا خوش نصیب کوئی نہیں، کیونکہ وہ بھی نیکی کرتا ہے اور اپنے دوستوں کو بھی نیکی کی دعوت دیتا ہے. الحمدللہ، اللہ ہم سب کو ساتھ جوڑے رکھے. اس کے بعد حکمت، آخری میں نے کہا حکمت حاصل ہوتی ہے اخلاص سے، عبادات کو خوبصورت بنانے سے، تواضع اور انکساری اختیار کرنے سے، اچھے اور نیک اور صالح لوگوں کی صحبت اختیار کرنے سے. ٹھیک ہے. آخری مطلب یہ 5 چیزوں سے حاصل ہوتی نہیں، بڑے علم والے محدثین اور علماء گزرے ہیں اور بھی بیان کرے ہوں گے، میرے علم میں جو باتیں آئی وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. 5واں طریقہ حکمت اور دانائی حاصل کرنے کا یہ ہے میری پیاری بہنوں، اپنی خواہشات کو توڑ دیں، یعنی خواہشات کے پیچھے نہ پڑے. دنیا میں ضرورتیں پوری ہو جائیں کافی ہے، خواہشات کو اٹھا کے رکھو آخرت کے لیے. میں نے اس سے پہلے ایک جملہ کہا تھا، دنیا میں رب چاہے زندگی گزارو گے تو ضرورتیں ضرور پوری ہوں گی، اور آخرت کے لیے خواہشات کے لیے اٹھا کے رکھو. دنیا میں رب چاہے زندگی، آخرت میں من چاہی زندگی. اگر دنیا میں تم من چاہی زندگی اپنی مرضی سے گزارو گے تو آخرت میں
تمہیں رب چاہی سزا ضرور ملنے والی ہے. تو ہم سب کو کیا چاہیے؟ اپنی خواہشات کو لگام دیں اور اپنے آپ کو دنیا میں ایک مسافر سمجھے, اور جتنا بھی اللہ تعالیٰ ہمارے مدد کر رہا, ہمیں اس ضرورتیں پوری ہو گئی تو کافی ہے. آپ کو بتاؤں, امام ابن جوزی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ہر دروازے کی ایک چابی ہوا کرتی ہے. حکمت کی چابی یہ ہے کہ انسان اپنی خواہشات نفس کو توڑ دے, یعنی بند کر دے, چھوڑ دے. کیونکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ جس نے اپنے آپ کو, ترجمہ پڑھ رہی ہوں, جس نے اپنے آپ کی خواہشات کا غلام بن گیا, جو اپنے خواہشات کا غلام بن گیا, اللہ تعالیٰ کی طرف سے صاف اعلان ہے, جو اپنی خواہشات نفس کو نہ چھوڑے تو اللہ اس کو گمراہ کر دیتا ہے. یعنی وہ خواہشات میں پڑھ کر صحیح راستے سے ہٹ جاتا ہے. اللہ ہمیں معاف کرے, کیونکہ اللہ کے پاس سب سے معزز اور مکرم عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تقویٰ ایمان کی بنیاد ہے. اللہ کا ڈر, اللہ کی رضا سے ہمیں ہمیشہ رہنا ہے, اللہ کی رضا تلاش کرنا ہے. تقوی سے ہمیں اللہ کی رضا, اللہ کا ڈر حاصل ہوتا ہے, اور خواہشات کو اور اپنی بے جا فضول خرچی کو روکنا ہے. اور اگر ہم یہ جو باتیں سنے ہیں اگر اس پہ خود عمل نہ کرے تو ہم دوسروں کو پہنچانے کے لائق نہیں ہے. تو یہی حکمت کے بارے میں چند باتیں تھی. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں پر غور و فکر کرنے والا اور عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. تو اب ہم آگے بڑھتے ہیں, 2 آیتوں کا ترجمہ کر لیں گے تاکہ ہماری کلاس مکمل ہو جائے. وما یذکر الا اولو الالباب. اگر آپ لوگوں کا کوئی سوال ہے تو لاسٹ میں کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یہاں ہے دیکھیے, وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم وما للظالمین من انصار. کیا مانے؟ واو اور ما, جو, انفقتم تم خرچ کرو, من نفقۃ کسی قسم کا خرچ, او نظر تم یا تم نظر مانو, من نظرین کوئی بھی نظر, فإن اللہ تو بے شک اللہ, یعلم جانتا ہے اسے. وما للظالمین کون ہے؟ وما للظالمین اور نہیں ہے ظالموں کے لیے, من انصار کوئی مددگار. ٹھیک ہے, آیت نمبر کیا ہے یہ؟ 270 ہے میم باجی, 270. 270. یس یس, میرے کو ذرا بلر دکھ رہا تھا. تو کیا بول رہے, آسان ترجمہ دیکھیے اس میں کیا ہے. تم جتنا کچھ خرچ کرو, یعنی خیرات کرو یا جو کچھ نظر مانو, اسے اللہ بخوبی جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. یعنی حکمت سے بعض کے نزدیک بولے نا, میں یہ کیا نام ہے, تفسیر احسن البیان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح آئی ہے میری بہنوں کہ خرچ, پھر یہ انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں ہے. تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہو یا کوئی نظر مان رہے ہو, تو یہ سب اللہ کے علم میں ہے, کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے. ایک حدیث میں ہے کہ 2 شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے. رشک میں اور حسد میں فرق ہے میری بہنوں. رشک کہتے ہیں کسی پہ پراؤڈ فیل کرنا, کس کو؟ دونوں پہ. مگر حسد بولتے ہیں جلنا, کسی کی اچھائی کو, کسی کے مال کو, کسی کی چیز کو دیکھ کر اپنے آپ اندر ہی وہ ہونا کہ ارے اس کے پاس کیوں ہے, میرے پاس کیوں نہیں ہے, بلکہ ایسا سوچنا, یہ حسد ہے. اور رشک کرنا, ماشاء اللہ دیکھو کتنا اچھا ہے, اللہ میرے پاس بھی ہوتا تو میں بھی کرتی, بلکہ ایسا سننا رشک ہے. ٹھیک ہے, 2 شخصوں پر رشک کرنا جائز ہے. ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہ حق میں خرچ کرتا ہے. ٹھیک ہے, دوسرا وہ جسے اللہ نے حکمت دی, جسے وہ فیصلے کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. صحیح بخاری حدیث نمبر 73 اور صحیح مسلم میں یہی حدیث 266 اور 815 کے پاس بھی یہی باتیں بیان ہوئی ہیں. دیکھیے, حسد تو کسی معاملے میں بھی جائز نہیں ہے, معلوم نا آپ کو, چاہے دین کے معاملے میں ہو, دنیا کے معاملے ہو, مگر رشک کرنا دونوں پہ جائز ہے. اور وہ کیا ہے
ایک ایسا مالدار جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہی جا رہا ہے اور بڑھتا جا رہا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے جا رہا، بڑھتا جا رہا اس کا مال، اور وہ دیکھ کے ہمارے دل میں خواہش ہونا اللہ تو میرے کو بھی دیا تو میں بھی ایسی خرچ کرتی تھی، بلکہ یہ دل میں نیت کرنا اور دعا کرنا یہ جائز ہے۔ اسی طرح دوسرا وہ علم دوسری حدیثوں میں علم آیا ہے اور یہاں پر حکمت بولے کہ وہ علم جو جس کے ذریعے وہ فیصلے کرتا ہے لوگوں کے درمیان، یعنی کوئی پوچھے بھائی دینی بات، ہم علم رکھتے ہوئے بھی اس کو چھپانا یہ گناہ ہے، اللہ ہم بھی ویسا علم حاصل کرے، اللہ ایسے اسباب بنا، ایسی ہماری زندگی کا روٹین بنا کہ ہم بھی علم حاصل کرے، تو یہ دونوں پر ہم رشک کرنا جائز ہے کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب نظر کے بارے میں، نظر کا مطلب یہ ہے میرا کام، یہ میرا فلاں کام ہو گیا یا فلاں مصیبت سے میں کو نجات مل گئی تو میں اللہ کی راہ میں اتنا صدقہ کروں گی یا فلاں نیک عمل کروں گی، بلکہ تو یہ اس نظر کرنا بولتے۔ اور آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا، دیکھو یہ نظر ماننا جائز ہے مگر آپ شرط لگانا نہیں، ایسا یہ کرے تو میں کرتی ہوں بولتے، تھوڑا یہاں پہ غور کرے تو غرور محسوس ہو رہا، نہیں اللہ سے ہم چیلنج کرے جیسا محسوس ہو رہا۔ تو میں نے اپنے استاد سے سیکھا، اس کے بعد سے میں کیا کر رہی ہوں معلوم، وہ کام بن گئے بعد نہیں، بننے سے پہلے دعا کر رہی ہوں اور نماز پڑھ رہی ہوں، تو ایسا دکھتا ہے اللہ تو میرا یہ کام بنا دے، بلکہ ہم اللہ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں جیسی فیلنگ آ رہی۔ اب کرے بعد میں بھی نظر تو اصل یہی ہے کہ یہ کام ہو گیا تو میں ایسا کرتی ہوں بلکہ بولنا، مگر پہلے کر لینا زیادہ بہتر ہے بول رہی میں، کیونکہ ہماری ذری برابر بھی غلط فہمی نہ ہو جائے ہمارے اندر، یہ کام نہیں ہوا نا میں نہیں کرتی ہوں بول سکتے، جی ہاں اللہ کو کوئی کام اللہ کی ذمے لگا کے ہم چھوڑ سکتے نہیں نا، تو پہلے ہی کرنا، اگر وہ مناسب ہے تو ہو جاتا، نہیں مناسب ہے تو نہیں ہوتا، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، پہلے ہی ہمیں اللہ سے گزارش کر لینا، نفل نماز پڑھ لینا، اللہ میرا یہ کام بنا دے بلکہ ریکویسٹ رکھنا، شرط نہیں لگانا، بلے ایسا میں نے سنا تھا وہی بات میں آپ کو بیان کر رہی ہوں تاکہ ہم اللہ سے اور قریب ہو سکے۔ تو اگر ہم نظر مانے، سپوز یہ بھی جائز ہے، سنیے میری بات، تو یہ بھی جائز ہے، نظر مان سکتے مگر صحیح نظر رہنا، فلاں درگاہ پہ جا کے میں بکرا کاٹتی ہوں وہ بولتے وہ نظر پوری نہیں کرنا، اور وہ جہالت میں کرے تو اللہ سے توبہ کرنا، معافی مانگنا، مگر اب جائز نظر بھی مانگے، ہم اتنا پیسہ خرچ کرتے یہ کام بن گیا تو، یا میں ایسا کھلاتی ہوں وہ کرتی ہوں، تو وہ پوری کرنا پھر ضروری ہو جاتا۔ نظر بھی نماز روزے کی طرح عبادت ہے، ٹھیک ہے، کیا بولی میں، نظر بھی نماز روزے کی طرح عبادت ہے، اس لیے اللہ کے سوا کسی اور کے نام کی نظر ہرگز نہ مانے بلکہ اس کو عبادت سمجھے، اس میں شرک نہ کرے، جیسا کہ آج کل مشہور ہے نا خبروں پر نظر و نیاز کا سلسلہ کتنا عام ہے، اللہ تعالیٰ اس شرک سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو یہ غلط ہے، وہاں پہ یہ کرتے یہاں پہ وہ کرتے بولنا یہ غلط ہے، یہ اللہ کے علم میں ہے، اگر آپ اکیلے بھی کر رہے ہیں تو یہ فیلنگ رکھیے کہ اللہ آپ کا جانتا ہے وہ عمل اور آپ کی ہرگز مدد نہیں کرے گا۔ ویسے اور غور کرے آپ، وما للظالمین من انصار، یہاں پہ تو کوئی ظلم کی بات نہیں ہے نا، یہ آیت جو میں نے ابھی پڑھی، وما انفقتم من نفقۃ وما او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلم، یہاں پہ کوئی ظلم کی بات نہیں ہے، کوئی ظلم کا ذکر نہیں ہے، پھر آگے کیوں بول رہے ہیں وما للظالمین من انصار، کیونکہ اللہ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، یہ اللہ شرک کا معاملہ ہے، میں بتائی نا، یہ خبروں پہ جا کے یا غلط چیزوں میں اگر ہم پڑ جائیں گے تو وہ ظلم کے برابر ہے۔ اللہ تعالیٰ شرک کو اور شرک کی قسموں کو ظلم سے تعبیر کیا ہے میری بہنوں، کیونکہ ان الشرک لظلم عظیم، کھلی آیت ہے نا، حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو بول رہے نا، یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، وہ آیت اس بنا پر جہاں پر بھی ذرہ برابر بھی گمان آئے شرک کے بارے میں، کیونکہ آج کل نظر عام طور پہ تو غیر اللہ کے لیے کرتے نا جی، بکرے کاٹو یا کچھ بھی کرو،
تو یہ اسی لیے یہاں پہ ظالم کہے، ایسا غیر اللہ کے لیے نظریں ماننے والوں کو یہاں پر ظالموں سے تعبیر کیا گیا ہے، اس لیے بتا رہے ہیں کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں. اللہ ہمیں صحیح ہدایت دے. ٹھیک ہے. اس کے بعد تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها أو تؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ترجمہ دیکھیے، تبدو اگر تبدو تم ظاہر کرو الصدقاتی خیرات کو، فنعما تو اچھی بات ہے، کوئی بات نہیں. ہیا میں بتاؤں گی اس کا مطلب، ہیا یہ، وَإِن تُخْفُوهَا اور اگر تم چھپاؤ اس کو، ہاں سے مراد صدقات، وہ صدقات کو چھپاؤ، تم چھپا کر کرو، اور تُؤْتُوهَا الْفُقَرَاء یا اسے دو فقیروں کو، فَهُوَ تو وہ خیر بہت ہی بہتر ہے، لکم تمہارے لیے، اور یکفر یہ کرنا تمہارا کام اللہ دور کر دے گا اس وجہ سے، انکم تم سے، من سیئاتکم تمہارے گناہوں کو، واللہ اور اللہ بما ساتھ اس کے جو تعملون جو تم عمل کرتے ہو، خبیر باخبر ہے. دیکھیے بار بار خبیر بول رہے اللہ تعالیٰ، یعلم بول رہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہماری چھوٹی سی چھوٹی حرکت بھی اللہ کے علم کے باہر نہیں ہے. آسان ترجمہ دیکھیے، اگر تم صدقہ خیرات کرو ظاہر کر کے تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دے دو تو یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے حق میں. اللہ تمہارے گناہوں کو اس کے ذریعے مٹا دے گا، اور اللہ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے. کیا مطلب معلوم؟ اس سے کیا معلوم ہوا؟ عام حالات میں خفیہ طور پر صدقہ کرنا افضل ہے. سمجھ رہے میری بہنوں؟ عام حالات میں، یعنی کسی کو اب جنگ کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی ایک دم بہت اہم ضرورت نہیں ہے، کوئی بیمار نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، تو عام حالات جیسے نارمل زندگی بولتے، ایسے میں چھپا کر تم صدقہ دو تو زیادہ افضل ہے. اور بعض جگہ کیا ہے، سوائے کسی ایسی صورت کے کہ علانیہ صدقہ دینے میں لوگوں کے لیے ترغیب کا پہلو. یہ بات پوائنٹ کر لیجئے، اپنے ذہنوں میں بٹھا لیے. آپ دکھا کر صدقہ کر رہے ہیں، اور دکھانے کی آپ کی نیت ریاکاری نہیں ہے، واہ واہی نہیں ہے، بلکہ آپ کی نیت ہے میں دینے سے میرے پڑوس والے، میرے بھائی بہن، میری ماں، میرے بچے، ان کو بھی ترغیب ہوگی کہ ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، ان کو بھی انسپریشن ملے گی آپ سے، تو آپ دکھا کر بھی دے سکتے، یہ بہتر ہے. مگر چھپا کر دینا یہ زیادہ افضل ہے. سمجھ رہے میری بات؟ یہ تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں، اس کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے. الحمدللہ. اگر ریاکاری کا جذبہ شامل نہ ہو تو ایسے موقعوں پر پہل کرنے والے جو خاص فضیلت حاصل کر سکتے ہیں وہ احادیث سے واضح ہے. تاہم اس قسم کی مخصوص صورتوں کے علاوہ دیگر مواقع پر خاموشی سے صدقہ و خیرات کرنا ہی بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جن لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہے جس نے اب اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی یہ پتا نہیں چلا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنی پیاری بات ہے. آپ کو پتا ہے نا عرش کا سایہ 7 لوگوں کو نصیب ہوگا، اس میں ایک خوش نصیب وہ ہے جو اپنے ایسے چھپا کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا کہ دائیں ہاتھ سے دیے تو بائیں ہاتھ تک کو بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ اس نے کیا خرچ کیا. اور آج کل سیلفی کا زمانہ آ گیا، رمضان میں کیسے سیلفیاں بنتے نہیں. اللہ اکبر، کیا پوائنٹ! شیطان کتنا ہوشیار ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، جہاں لوگوں کو بھٹکا سکتا، جن حکموں کو اللہ تاکیدن ہم کو کہہ رہی ہے کرو، وہیں پہ ہم کو بھٹکا رہا شیطان. نام نہاد خوشی محسوس ہوتی، میں اتنا کری، اور یہاں بول رہے عرش کا سایہ ہونا ہے تو تم ایسے اتنے خفیہ طریقے سے صدقہ کرو کہ دائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا. صدقے میں اخفا، چھپانے کی یہ افضلیت کی بہت بڑی اہم حدیث ہے، اور یہ نفلی صدقات ہے. اور ہم فرض زکوٰۃ کی ادائی میں اظہار کو بہتر سمجھتے ہیں. آپ کو بتاؤں، فرض ہے نا زکوٰۃ دینا،
زکات دینا تو ضروری ہے, وہاں پر بھی ہم ریاکاری کرتے ہیں, وہاں تو کرنا نہیں چاہیے. نفل میں بھی بہت غلط بات ہے, مگر فرض جو نہیں کرے تو ہم پکڑے جانے والے ہیں, ہمارا مال ہمارا کچھ سانپ بننے والا ہے, وہاں پہ بھی فوٹوز لیتے ہیں زکات دیتے ہوئے. سوچو کتنے گمراہ ہیں ہم. اللہ اکبر. فرض کی جگہ بھی ہم اتنے بھٹکے ہوئے ہیں. زکات کی ادائیگی میں بھی اظہار کو ظاہر کرنے کو ہم بہت پسند کرتے, بلکہ نفلی صدقات اور واجبات دونوں میں بھی ہمیں زیادہ سے زیادہ چھپا کر اور دینا چاہیے. ٹھیک ہے, آگے دیکھیے انشاءاللہ, کیونکہ اللہ ہماری ہر چیز سے باخبر ہے. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ, کیونکہ یہ ایک منٹ بولنا بھول گئی, اس سے اس کا مقصد ہمارے گناہ جو ہم سے جانے انجانے میں بہت سے ہو جا رہے ہیں. ہم چپل سیدھے پیر, اللہ کے رسول سیدھا پیر پہلے پہنتے تھے, بایاں بعد میں پہنتے تھے. ہم پہن رہے ہیں, ہم غور کر رہے ہیں چھوٹی چیز کو, بیت الخلاء میں کیسے جا رہے ہیں, واپس کیسے آ رہے ہیں, دعا پڑھ رہے ہیں نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم آستین کپڑے پہن رہے ہیں تو سیدھا ہاتھ پہلے ڈال رہے ہیں, بایاں ہاتھ ڈال رہے ہیں. یہ سب چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. چھوٹے چھوٹے گناہوں کو یہ چیزیں مٹاتی ہیں. یہ ایک نماز کا وقت سے دوسری نماز کا پڑھے ہم تو یہ بیچ کا پیریڈ میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ہم آپ کو مٹا دیتے. بڑے گناہ تو معلوم ہے نا, توبہ سے ہی معاف ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چلیے اس کے بعد دیکھیے یہ گناہوں کو مٹانے کا سبب ہے, اسی لیے ہمیں بہت ہی سمجھ بوجھ اور احسان سے کام کرنا ہے. لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء وما تنفقوا من خیر فلانفسکم وما تنفقوا الا ابتغاء وجہ اللہ. کیا مانے؟ لیس علیک, نہیں ہے آپ پر ان کو ہدایت دینا. کس کو بول رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ولیکن اللہ, اور لیکن اللہ, یہدی ہدایت دیتا ہے, من یشاء جسے چاہتا ہے, وما تنفقوا جو تم خرچ کرو, من خیر مال میں سے, یا خیر سے مراد مال ہے, لانفسکم فلانفسکم تم ہمارے اپنے نفسوں کے لیے وہ فائدے کے لیے ہے. وما تنفقوا تم, اور جو تم نہیں خرچ کرتے ہو, الا ابتغاء وجہ اللہ مگر تمہاری نیت صرف اللہ کی رضا حاصل کرنی ہے. کہاں وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. یہ میں نہیں بھیجی, انشاءاللہ میں بھیجتی ہوں. اس کے علاوہ جو تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے تو وہ لوٹایا جائے گا تمہاری طرف, اور تم پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. صدقات کے اللہ کی راہ میں جو بھی دو گے, کیا ہے ترجمہ, اگر تم صدقہ خیرات ظاہر کر کے دو, نہیں یہ ہو گیا, اللہ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا, اور اللہ تمہارے تمام اعمال کو خبر رکھنے والا. انہیں ہدایت پر لا کڑا کرنا. یہ دیکھو اب اتنے بار ہم سنے, اتنی مسلسل کتنی آیتیں تھیں پتہ نہیں, 15-20 آیتیں تھیں, مسلسل ہمیں صدقہ خیرات کی تاکید کرنا اللہ کے رسول کا کام تھا. آخر میں کیا بول رہے ہیں, اب وہ کرنا نہیں کرانا آپ کی ذمہ نہیں ہے اللہ کے رسول, آپ پہنچا دیجیے ان پر. عمل کرنا نہیں کرنا وہ اپنی آخرت کے ذمہ دار ہے, ہم اپنی آخرت کے ذمہ دار ہیں. ہم اپنے عقل اور سمجھ استعمال کر کے اب ہمیں کیا کرنا ہے وہ ہماری ذمہ داری ہے, ہر انسان کی ذمہ داری ہے. تمہارا کام نہیں ہے, بلکہ ہدایت اللہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے. کس کو چاہتا ہے؟ جس کے دل میں ہدایت کی طلب ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اللہ دیت تو ہم کرتے, بلکہ نہیں, آپ کے دل میں تڑپ ہونا تو اللہ آپ کو ہدایت دیتے جسے چاہتا ہے. اور تم جو بھلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے. تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے. تم جو کچھ بھی مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا, اور تمہارا حق نہیں مارا جائے گا. ٹھیک ہے, یہ ہے اصل بات. اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ مسلمان اپنے مشرک رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہدایت کے راستے پر لگا دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے. دوسری بات یہ ہے, اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ تم لوجہ اللہ جو بھی خرچ کرو گے اس کا پورا اجر ملے گا, جس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا باعث اجر ہے. ٹھیک ہے, یہ بات بھی غور کر لیں. میں پھر سے پڑھتی ہوں اس آیت کی تفسیر. یہ اس شان نزول میں نازل ہوئی ہے کہ
مسلمان اپنے مشرک رشتہ داروں کی مدد کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے اور وہ چاہتے تھے کہ وہ مسلمان ہو جائیں تب ہم ان کو دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہدایت کے راستے پر لگا دینا یہ صرف اللہ کے اختیار میں نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرمائی کہ لوجہ اللہ، جو بھی تم اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس کا پورا اجر ملے گا. جس سے یہ معلوم ہوا کہ غیر مسلم رشتہ داروں کے ساتھ بھی صلہ رحمی کرنا باعث اجر ہے. تاہم زکوٰۃ و دیگر صدقات واجبہ میں صرف مسلمانوں کا حق ہے. ٹھیک ہے، زکوٰۃ صرف مسلمانوں کو دی گی، غیر مسلموں کو نہیں دیں گے. مگر نفلی صدقات اگر آپ اپنے غیر مسلم رشتہ داروں کو بھی دینا چاہ رہے ہیں تو دے سکتے ہیں. یعنی جو مسلمان ہو گئے جس کے رشتہ دار غیر مسلم ہے ابھی، ان کے لیے یہ بات کہی گئی ہے، کسی غیر مسلم کو زکوٰۃ نہیں دی جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسری تفسیر میں بھی آیا کہ اللہ کے رسول آپ سب کو یہ حکموں کے پابند نہیں کرا سکتے. جس کے دل میں اللہ کا ڈر، اللہ کی رضا، اللہ کا آخرت کا خوف ہوگا وہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرے گا اور اس سے ہی ہم قبول کریں گے. اس میں ایک حدیث میں آپ کو بیان کر کے اپنی بات ختم کرتی ہوں. اور جو مصارف زکوٰۃ یعنی جن کو زکوٰۃ دینا ہے، ہم انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں اس کو کمپلیٹ کریں گے. تو وہ یہ کہنا تھا کہ ایک مرتبہ ایک صحابی ارادہ کر لیتے کہ میں رات میں صدقہ دوں گا، آج رات جا کر میں اپنا صدقہ دوں گا. تو وہ جاتے رات میں صدقے کا مال لے کے جا کے کسی ایک اندھیرا تھا نا، کسی ایک ایسے چور کو صدقہ دے دیتے. صبح معلوم ہوتا کہ صدقہ کس کو ملا، تو ارے میرے کو ملا. بولے تو ارے وہ تو چور ہے بلکہ معلوم ہے. تو وہ افسوس کرتے آ رہے میرا مال کسی چور کو چلے گیا، صدقہ میرا بیکار ہو گیا شاید. پھر دوسری رات جاتے میں آج بھی صدقہ کروں گا، بلکہ دوسری رات جا کے بھی مال وہاں پہ رکھ کے آتے. کیسا تھا کہ وہ مطلب پیریڈ صدقہ کرے تو وہ مال ایک نہ کیا بولتے زناکار عورت، غلط عورت کو مل جاتا وہ صدقہ. تو وہ صدقہ ملنے کے بعد پھر دوسرے دن معلوم ہوتا کہ آج صدقہ کس کو ملا، ارے وہ غلط عورت کو ملا. تو انہوں افسوس کرتے ارے کیسا میرا 2 دن کا بھی صدقہ بیکار گیا کیا. تو وہ کسی سے پوچھنے گئے تو معلوم ہوتا کہ دیکھو تمہاری نیت تمہارے اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. تم نے اپنی اچھی نیت کے ساتھ صدقہ کیا، بس اس کا اجر تمہیں مل گیا. اور اللہ نے جس کو دلانا تھا وہ اس کو دلا دیا. شاید وہ صدقے کے مال سے اس کے دل میں شرم محسوس ہو، اس کو حیا آئے اور وہ اپنے گناہوں سے رک جائے. تو تم افسوس مت کرو، تم جس نیت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے اس کا بدلہ تمہیں ضرور دیا جائے گا. بولے تو اب آپ لوگوں کے جو بھی سوال ہوگا، آج کل تو نقلی جھوٹے آ رہے ہیں، ہم اس کو دینا نہیں. تو دیکھیے آپ سمجھداری سے استعمال کریے، کون کیسی حالت میں آ رہا دکھ جاتا ہے نا اپنے کو، جو کیسا ہے مومنٹ بات کرنے کے انداز سے، اگر ہے تو دے دیجئے، نہیں ہے کوئی مستحق ہے. فیلنگ آ جاتی، سب میں بڑی بات فیلنگ محسوس ہو جاتی ہے ہم کو، تو ان کو ان حساب سے صدقہ و خیرات کریے. بس اپنی نیتوں کو خالص کریے کیونکہ یہ بھی حکمت کے اندر ہے. اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کریے کہ اللہ تو ہمیں حکمت عطا فرما، جس کی وجہ سے بہت سی چیزیں ہمیں حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم نے آج جو بھی پڑھا اور سنا ہے اس کو قبول فرمائے، ہمارے اعمال کو درست کرے، ہمیں مسلسل ایسی کلاسوں میں جوائن کرے. ہم سے بڑی بات ہے تو معاف کرے، ہماری غلطیوں کو معاف کرے، ہمارے پڑھنے میں جو غلطیاں آئی ہیں اس کو معاف کرے، اور ہمیں مل جل کر جنت میں بھی رہنے والا بنائے. ہمیں صحت و عافیت سے رکھے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حارثہ روک دو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر باجی.